اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو کھلے عام دکھائی دینے والا نظر آنے والا گناہ، اور یہ وہ ہے جو پوشیدہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور ظاہری گناہ کو بھی جو دکھائی دینے والا ہے اس گناہ کو بھی چھوڑ دو. دنیا میں جتنی بھی حالتیں ہیں دو حالتیں ہیں، ایک دکھائی دینے والی، ایک نہیں دکھائی دینے والی. چیزوں میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک دکھائی دینے والی چیزیں، ایک نہیں دکھانے والی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ظاہری اور باطنی چھپے ہوئے گناہ، پوشیدہ اور گناہ اور ظاہری جو گناہ، دونوں کو چھوڑنے کا مطلب اور دونوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے. تو حکم دے کر اللہ تعالیٰ یعنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو، یہ مطلب ہوتا ہے. کیونکہ گناہ یا تو ظاہر ہوتے ہیں یا تو پوشیدہ ہوتے ہیں. آدمی یا تو اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، یا لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، یا تو دکھائی دیتا ہے یا دکھائی نہیں دیتا ہے. تو آدمی کی دو ہی حالتیں ہیں. تو اس اعتبار سے تمام گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک دکھائی دینے والے، ایک نہیں دکھائی دینے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو چھوڑ دو. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. یقیناً جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے گناہوں کی عنقریب سزا ملے گی. سیجزون عنقریب مطلب بہت ہی قریب. بہت ہی قریب کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ بعض آخرت میں ان کی سزا مقرر ہے، ان کی سزا آخرت میں دیتا ہے. تو بہرحال ان کو ان کی کیے کی عنقریب سزا ملے گی. تو اس سے مراد ظاہری اور پوشیدہ کیا جانے والا معصیت کا کام ہے. امام قتادہ نے یہی معنی فرمایا ہے، وہی معنی ذکر کیا ہے. اسی طرح ایک اور بات امام قتادہ نے یہ کہا ہے کہ ظاہری اور پوشیدہ گناہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، گناہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. اسی طرح نواس بن سمعان روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. امام مسلم نے اپنے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جواب دیا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، تمہارے سینے میں کھٹکے. ما حاک فی صدرک، تمہارے دل میں کھٹکے. یعنی انسان جب کرنا چاہے تو ارے یہ نہیں کرنا چاہیے، یا لوگ کیا کہیں گے، یا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اس طرح کی بات، کھٹکنے کی بات آ جائے تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگ اس کو معلوم کریں، یعنی لوگ دیکھیں. تو ایسی چیز کو، ایسے عمل کو گناہ کہتے ہیں. تو بہرحال بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اگر اس کا خیال رکھ لے کہ اس کے دل میں جو بھی غلط کام کے بارے میں جب بھی خیال آتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو کیا کہیں گے، مجھ کو اگر لوگ اس حالت میں دیکھ لیں تو میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اس طرح سے اگر وہ سوچ کر گناہوں سے بچ جائے گا تو بہت بڑی بات ہے. اسی طرح گناہوں سے بچنے کا، اللہ نے گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن گناہ سے بچنے کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے گناہوں سے بچنے کی تدبیریں بھی بتائی، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گناہ سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہیں وہ بتایا ہے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ گنہگار گناہ کرتے وقت یہ سمجھے کہ وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے. وہ اس کا ایک خالق ہے، پیدا کرنے والی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. اس لیے اس کو منمانی نہیں کرنی چاہیے، جیسا خیال میں آیا ویسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے. پوری زندگی اللہ کا بندہ بن کر
اور نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کا خالص بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. جیسا کہ حدیث جبرائیل میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل صاحب نے جب یہ پوچھا کہ مل اسلام مل ایمان مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم سے کم درجے میں اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، جہاں کہیں بھی ہو اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آدمی وہ اس کا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ آدمی کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. دوسرا طریقہ گناہوں سے بچنے کا کہ آدمی کے دل میں جب بھی خیال پیدا ہو گناہ کرنے کا تو فوراً یہ سوچے کہ یہ دنیا میں تو یہاں یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. یعنی آدمی جو کچھ اس دنیا میں کرتا ہے آخرت میں بھگتتا ہے. یہ سوچے جب میں گناہ کروں گا تو اس کا بھگتان مجھ کو آخرت میں ضرور بھگتنا پڑے گا. یہ سوچے جب یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوگا تو فوراً گناہ کرنے سے وہ باز آ جائے گا. تو یہ دوسری تدبیر ہے، کیونکہ اور اس وقت آخرت کی فکر ہو اس کو کہ میں آخرت میں کیا جواب دوں گا. اگر میں یہاں تو کر لوں گا لیکن اس کا بھگتان مجھ کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا، تو آخرت کی سوچ ہو، آخرت کی فکر ہو، تو آخرت کی سوچ اور آخرت کی فکر ہوگی تو وہ گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کے لیے موقع کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھتا رہے، یعنی گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی، کھانے کی، پینے کی، موقع کی، بازار کی دعا، موقع کی جو دعا، موقع جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں مذکور ہیں حدیث میں، ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو ہمیشہ اس کے ذہن میں آخرت کی سوچ، اس کے دل میں آخرت کی سوچ رہے گی، اس کی فکر رہے گی آخرت کی، اور اس طرح سے وہ گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تیسرا طریقہ گناہ سے بچنے کا یہ ہے کہ وہ جب بھی اس کے دل میں خیال آئے تو وہ سوچے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، تنہا نہیں ہے. آدمی یہ سوچے کہ میں تنہا نہیں ہوں، کیونکہ دن ہو کہ رات ہو، گھر ہو کہ گھر کے باہر ہو یا بازار میں ہو، دو فرشتے اس کے لگے ہوئے ہیں. ایک جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک فرشتہ نیکی کا ریکارڈ لکھ رہا ہے اور ایک فرشتہ برائی کا ریکارڈ بنا رہا ہے. تو جب وہ آدمی یہ سوچے گناہ کرنے والا کہ میں جو گناہ کروں گا تو میرا ریکارڈ ہوگا، تو فوراً گناہ سے وہ باز آ جائے گا. لوگ جو ہے جب چوری کرنے والے بھی اگر کسی بڑے مال میں چوری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فوراً کیمرہ کو دیکھتے ہیں، کیمرہ سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیا. تو اس طرح سے جو ہے کیمرے کا اتنا ڈر ہوتا ہے ان کے لیے، ان کو کہ جو ہے فوراً چوری کرنے سے رک جاتے ہیں. بالکل اسی طرح کیمروں سے بھی بڑھ کر اللہ نے ایک انتظام کر رکھا ہے. ہر آدمی کے پیچھے اللہ نے، ہر مومن کے پیچھے اللہ نے دو فرشتے لگا رکھے ہیں جن کو جو کہ کرامن کاتبین ہے، جو کہ کرامن کاتبین ہے. یہ کرامن کاتبین فرشتوں کا نام نہیں ہے، کرامن کاتبین صفت ہے. کاتبین والے لکھنے والے، باعزت لکھنے والے دو فرشتے ہیں. تو وہ دو فرشتے ایک نیکی کا ریکارڈ کر رہا ہے، دوسرا برائی کا ریکارڈ کر رہا ہے. تو اسی ریکارڈ کے مطابق آدمی کا انجام ہوگا، یا تو جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اس کے اپنے ریکارڈ کے مطابق زندگی میں اس نے جو بھی کیا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے، ہم نہیں سنتے ہیں، بلکہ ہم نے ہمارے قاصدوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں. بلا ورسلنا لديهم يكتبون، ان کے پاس ان کے ایک ایک عمل کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اسی طرح وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا لیکن اس کے نفس میں کیا وسوسہ آ رہا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. اگر گناہ کا وسوسہ آ رہا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ وسوسہ گناہ کا میرے اندر پیدا ہو رہا ہے، اللہ جانتا ہے اس وسوسے کو، اس لیے فوراً
جو گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اس گناہ سے وہ رک جائے گا۔ اسی طرح ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ میں اس کی زبان بھی ساتھ دیتی ہے، اس کا ہاتھ پیر ساتھ دیتا ہے، اس کی آنکھ ساتھ دیتی ہے، اس کی آنکھ ساتھ دیتی ہے، اس کے کان، سب یعنی پوری باڈی اس گناہ کو کرنے میں ساتھ دیتی ہے۔ تو وہ یہ سوچے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں اپنے زبان سے ایک لفظ بھی اگر بول رہا ہوں تو ایک حاضر باش چوکنا نگران فرشتہ ہے جو فوراً لکھ رہا ہے، میری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھ کو جانتا ہے، اس کا فوراً احساس کرے تو وہ گناہ کرنے سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا خیال آتے ہی موت کو یاد کرے، گناہ کا خیال آتے ہی موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے تو موت کی یاد سے آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھے زندگی عارضی ہے، فانی ہے، اور موت یقینی ہے، پھر حساب کتاب دینا ہے، پھر جنت دوزخ ہے۔ اسی طرح اسی لیے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو اس طرح سے اگر وہ خیال کرے گا تو ضرور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح گناہ کا خیال آتے ہی دل میں یہ سوچے کہ جن ہاتھوں اور جن پیروں اور جس دماغ کو لذت پہنچانے کے لیے میں گناہ کر رہا ہوں، یعنی جن آنکھوں کو، جس دل کو، جس دماغ کو میں یعنی انجوائے کرنے کے لیے، لذت پہنچانے کے لیے میں گناہ کر رہا ہوں، یہ قیامت کے دن یہی ہاتھ، یہی پیر، یہی دل، یہی دماغ میرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ سوچیں، یہی ہاتھ، یہی پیر جن کے لیے وہ گناہ کر رہے ہیں، وہی پیر قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، گواہی دے کر اس کو جہنم میں بھجوا دیں گے۔ یہ سوچے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کی زبانوں پر، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، ان کی زبان بند ہو جائے گی، وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ پھر کیا کون بولیں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ پیر بولنا شروع کریں گے، تشہد ارجلہم، ان کے پیر گواہی دینا شروع کریں گے کہ فلاں دن، فلاں جگہ، فلاں وقت شراب خانے کی طرف چلا تھا یہ شخص، اس طرح گواہی دیں گے، اور فلاں دن فلاں وقت میں یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ ناحق کسی کو مارا تھا، ناحق کسی پر ظلم کیا تھا۔ تو اس طرح سے جن ہاتھوں اور جن پیروں کے لیے، جس دل دماغ کے لیے، جن لذت کے لیے یا انجوائمنٹ کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں، وہی ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو یہ اگر سوچے گا تو ضرور وہ گناہ سے رک جائے گا۔ اسی طرح یومئذ تحدث اخبارها، سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یعنی قیامت کے دن زمین اپنی خبروں کو بتانا شروع کرے گی، یعنی زمین قیامت کے دن اس کی پیٹھ پر جس نے گناہ کیا ہے، اس کی پیٹھ پر جس نے جہاں بھی جس وقت میں گناہ کیا ہے، وہ زمین اپنی خبریں بولنا شروع کرے گی کہ فلاں دن، فلاں وقت پہ، فلاں جگہ پر فلاں شخص نے میری پیٹھ پر زنا کیا تھا، میری پیٹھ پر چوری کیا تھا۔ اس طرح زمین اپنی خبریں دینا شروع کرے گی، یومئذ تحدث اخبارها۔ اسی طرح سورہ لقمان میں لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی اگر تو نے کی ہے یا برائی کی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے وہ نیکی چٹان میں، یعنی کہ کسی پتھر کے اندر، چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر لے آئے گا اور اس کے بارے میں اس کے مطابق تیرا فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی بھی شخص زمین پر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ
اس زمین کا ذرہ ذرہ جو کہ مٹی کا ذرہ ذرہ آڈیو اور ویڈیو اس کے لیے بن جاتا ہے، آڈیو اور اس کا ذرہ ذرہ آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں اس عمل کو ریکارڈ کر لیتا ہے، تو اور وہ ریکارڈ قیامت کے دن اس کا سارا کھول دیا جائے گا، اس کو بتا دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ سوچے کہ عین گناہ کے وقت، گناہ کے دوران موت نہ آ جائے، فرشتے اس کے رنگے ہاتھوں نہ پکڑ لیں، یعنی ایک چوری کرنے والا اگر اس کے کسی کو چوری کا خیال آئے، تجوری میں سے پیسے نکالنے کا اس کو ارادہ ہوا اور اس کا خیال آئے، تو وہ یہ سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہاتھ جب تجوری میں ڈال رہا ہوں اسی وقت موت کے فرشتے آ جائیں اور میری موت ہو جائے، تو لوگ دیکھیں گے کہ ارے بھائی یہ شخص جو ہے تجوری میں ہاتھ ڈال رہا تھا اس وقت اس کی موت آئی، ایسا چور تھا یہ، تو لوگ سب دیکھ لیں گے۔ حالانکہ بعد میں وہ جھوٹ بھی بولتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، یہ نہیں کی، حالانکہ اگر اس کے موت کے وقت اس کے چوری کرنے کے وقت اس کی موت آ جائے گی تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا اور رنگے ہاتھوں تمام لوگ اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ چوری کر رہا تھا۔ اسی طرح اگر اس کو کچھ وہ بعد میں وہ یہ سوچے گا کہ اگر مجھ کو کچھ مہلت مل جاتی میں توبہ کر لیتا، ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا ہے، فوراً فرشتے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے ہیں، فوراً اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اسی طرح ساتواں طریقہ، گناہ کرنے سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ گنہگار گناہ سوچے کہ میں اگر وقتی طور پر گناہ کر لوں گا لیکن اللہ کی رحمت سے میں دور ہو جاؤں گا، نظر کرم سے محروم ہو جاؤں گا، اللہ کی لعنت اور پھٹکار میرے اوپر پڑے گی، اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گا، آخرت میں بھی میں عذاب سے بچ نہیں سکتا، یہ اگر سوچے تو وہ گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی، ان پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبانی، کیونکہ وہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی جو کچھ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کرتے تھے اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے۔ تو گناہ کا خیال آتے ہی یہ سوچ کہ اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت مجھ پر ہوگی، اس لیے میں گناہ سے نہیں کروں گا، یہ سوچے گا۔ اسی طرح گناہ گار یہ سوچے کہ گناہوں سے نعمت چھین لی جاتی ہے، نعمتوں کا زوال ہوتا ہے اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، جو گناہ گار کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، دن کا چین، رات کا چین سکون ختم ہوتا ہے، ہر وقت گنہگار آدمی پریشان گھبراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی فرما برداری میں اطمینان رکھا ہے اور اپنے حکموں کی اطاعت میں بندوں کے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی گنہگار اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو جائے، کبائر گناہ میں، کبیرہ گناہوں میں، صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو پریشان رہتا ہے اور دل کی گھبراہٹ اس کی بڑھ جاتی ہے اور دل میں چین سکون سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آدمی کے آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے دو دشمن ہیں، شدید دشمن، جو کہ ایک دشمن اندرونی ہے، دو دشمن باہر کو آ رہا ہے۔ تو گناہ کا خیال آتے ہی سوچے کہ یہ جو دو دشمن ہیں میرے، مجھ کو گناہوں میں ڈال دینا چاہ رہے ہیں، گناہوں کی زندگی میری بنا دینا چاہ رہے ہیں، مجھ کو گناہوں میں ملوث کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ہے اندرونی دشمن یعنی نفس امارہ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس آدمی کو برائی کا حکم دینے والا ہے، نفس امارہ۔ اور اسی طرح دوسرا باہر کا دشمن شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، سورہ فاتر میں اللہ نے فرمایا کہ یقیناً شیطان تمہارا شدید دشمن ہے، اس لیے تم بھی اس کو اپنا شدید دشمن بناؤ۔ تو یہ 8 طریقے ہیں
جن کو اپنا کر ایک گنہگار گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو جب بھی گناہ کا خیال آئے تب ان 8 طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔